سال پرانی کہانی ہے۔ شہر سے کافی دور ایک گھنے جنگل کے قریب ایک چھوٹا سا غریب گاؤں آباد تھا۔ وہ گاؤں بظاہر سادہ اور غریب تھا، لیکن اندر سے وہ محبت، خلوص اور اخوت سے بھرا ہوا تھا، اور یہ گاؤں بھائی چارے کی ایک جیتی جاگتی تصویر تھا۔ وہاں کے لوگ مالی طور پر کمزور ضرور تھے، مگر دل کے امیر تھے۔ وہاں جب بھی کوئی مشکل آتی، سب ایک ہو جاتے تھے۔ ایک کی خوشی سب کی خوشی، اور ایک کا غم سب کا غم ہوتا تھا۔ وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے ایسے جیتے تھے جیسے ایک ہی خاندان کے افراد ہوں۔ لیکن انہی سچے لوگوں کے بیچ ایک شخص بھی رہتا تھا جس کا نام جابر تھا۔ جابر بظاہر ایک عام چرواہا تھا جو روز اپنی بھیڑ بکریاں لے کر جنگل کی طرف نکل جاتا، مگر دل کا صاف نہ تھا۔ وہ چالاک، مکار اور آزمائش میں ڈالنے والا انسان تھا۔ گاؤں کے لوگوں کی محبت اور سادگی کو وہ کمزوری سمجھتا تھا۔ اکثر اوقات وہ جھوٹی باتیں گھڑ کر لوگوں کو آزماتا تھا، اور وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی یہ لوگ میرا خیال رکھتے ہیں یا صرف دکھاوا ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے ظاہر اس کی چالوں کا کبھی مقابلہ نہیں کیا۔ وہ اسے برداشت کرتے رہے، اس کی مدد بھی کرتے اور ہر بار سلیقے سے اس کا لحاظ رکھتے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر ہم نے سختی کی تو کہیں گاؤں کا امن خراب نہ ہو جائے۔ وہ جابر کی حرکتوں کو دل پر نہ لیتے، لیکن دعا کرتے تھے شاید وہ ایک دن بدل جائے۔ یہی ان کے خلوص کی امانت تھی۔ ایک دن جابر اپنے کچے گھر کے اندر ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھا تھا اور سوچوں میں گم تھا۔ دل میں عجیب سی شیطانی چالیں پل رہی تھیں۔ سوچ رہا تھا، کیا واقعی یہ محلے والے میرے خیر خواہ ہیں یا سب یہ منہ کی باتیں کرتے ہیں؟ میں انہیں آزما کر دیکھتا ہوں کہ میرے دکھ میں کتنا ساتھ دیتے ہیں۔ یہی سوچ کر اس نے ایک چال چلی۔ اس نے خود کو بیمار ظاہر کر دیا اور محلے میں خبر پھیلوا دی کہ جابر سخت بیمار ہے۔ یہ سن کر گاؤں والے کے دلوں میں فکر مندی جاگ گئی۔ سب نے ایک ہو کر مشورہ کیا کہ جابر کی تیمارداری کرنی چاہیے۔ اگلے ہی لمحہ وہ دعا، پھل اور دعائیں لے کر جابر کے گھر پہنچے۔ عورتوں نے کھانے بنا کر بھیجے اور بزرگ دعائیں دینے آئے۔ محلے کے لوگ خلوص دل سے اس کی عیادت کرنے آئے، اور محلے کے لوگ 2-3 دن تک یوں ہی کرتے رہے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی ضرور اس کا حال پوچھنے آتا، اور جو بھی ہوتا وہ کرتے۔ جابر جس نے خود یہ جھوٹ بولا تھا، اس کے باوجود بھی اس کا دل مطمئن نہ ہوا۔ ایک دن جب سب لوگ چلے گئے تو جابر نے اپنی بیوی سے شکایت کرتے ہوئے کہا، یہ سب لوگ صرف زبانی ہمدردی کرتے ہیں، کسی نے کچھ پیسے تو دیے نہیں، بیمار کو تھوڑی بہت رقم ہی دے دیتے۔ بیوی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی بات سنی اور نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم نے خود کب کسی کے غم میں پیسے دیے ہیں؟ لیکن لوگوں نے اس کے باوجود بھی تمہیں عزت دی، دعائیں دیں اور تمہارے دروازے تک آئے، جبکہ تم نے ان سے کبھی نرمی سے بات نہیں کی۔ لیکن جابر کے دل سے ناشکری کا زہر نہ گیا، اور یہی رویہ اکثر انسان کو ایسی جگہ پہنچا دیتا ہے جہاں اسے نہ ہمدردی ملتی ہے اور نہ ہی عزت۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد محلے میں ایک نئی خبر پھیل گئی کہ جابر تو دراصل بیمار تھا ہی نہیں، جبکہ اس نے لوگوں کو آزمانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ جب یہ بات محلے والوں کو معلوم ہوئی تو سب کے دل دکھ سے بھر گئے۔ وہ سب جو اس کے پاس خلوص نیت سے آئے تھے، جنہوں نے اس کے لیے دعائیں مانگی تھیں، انہیں بہت افسوس ہوا۔ محلے کے کئی لوگوں نے جابر سے بات کرنا بند کر دی۔ کچھ نے دل میں ناراضگی چھپائی رکھی، مگر اس کی عزت کرتے ہوئے زبان پر کچھ بھی نہ لائے۔ گاؤں کا سکون تو باقی رہا، مگر دلوں میں ایک تلخی پیدا ہو گئی۔ ایک دن جابر روز کی طرح اپنی بکریاں لے کر جنگل کی طرف نکلا۔ موسم صاف تھا اور فضا خاموش، اور شام ہونے کو تھی، مگر ندامت کے بجائے جابر کے دل میں دوبارہ نئی پرانی چالاکی جاگی۔ اس نے سوچا، آج ایک نیا ڈرامہ کروں تاکہ میں دیکھوں کہ لوگ اب بھی مجھ پہ ویسا ہی بھروسہ کرتے ہیں کہ نہیں۔ وہ جنگل میں ذرا دیر تک رکا، پھر اچانک زور زور سے چیخنے لگا، بچاؤ بچاؤ، شیر نے میری تمام بکریاں کھا لیں۔
میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ جب گاؤں کے لوگوں نے آوازیں سنی گئیں تو سہم گئے اور ایک دوسرے کو آوازیں دیں کہ جابر مشکل میں ہے، کچھ کرو۔ کوئی لکڑی لے کے نکلا، کوئی کلہاڑی، اور سب دوڑتے ہوئے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ دوڑتے ہوئے جابر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب بکریاں سلامت تھیں اور ادھر ادھر گھاس چار رہی تھیں۔ نہ کوئی شیر تھا اور نہ ہی کوئی خطرہ۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے دل ایک لمحے میں ٹوٹ گئے۔ سب کی آنکھوں میں غصہ، مایوسی اور دکھ تھا۔ ایک بوڑھے شخص نے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے کہا، جابر، ہم نے تمہیں بھائی سمجھا تھا، تم نے تو ہماری سب کی محبت کو مذاق بنا لیا۔ اور جابر ہنس رہا تھا اور سب لوگ غم زدہ تھے اور غصہ ہو کر واپس لوٹ گئے۔ کچھ دن گزرے تو جابر نے دوبارہ اپنی پرانی چال کو دہرانا چاہا۔ رات کے وقت جب گاؤں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی تو جنگل کی طرف سے اچانک جابر کی پھر چیخوں کی آواز شروع ہو گئی۔ اس کی آواز میں ایسی گھبراہٹ تھی کہ گاؤں والے ایک لمحے کو پھر تڑپ گئے۔ آخر انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ سوچے بغیر جو جس حال میں تھا جنگل کی طرف دوڑ پڑے۔ لیکن جب سب لوگ جنگل پہنچے تو وہی پرانا منظر ان کے سامنے آیا۔ فضا پرسکون تھی، نہ کوئی شیر تھا اور نہ ہی کوئی خطرہ، اور جابر قہقہے لگا رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم لوگ تو اب بھی ہر بار کی طرح بھاگ آتے ہو، کتنے بھولے ہو تم سب۔ اس بار محلے والوں نے بس برا بھلا ہی نہ کہا لیکن ایک فیصلہ بھی کر لیا۔ انہوں نے سب کے سامنے فیصلہ کیا، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، جابر کسی سچ میں بھی پکارے تو کوئی اس کی مدد کو نہیں جائے گا۔ سب نے کہا، یہ انسان ہمارے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے، ہم اب دوبارہ اس کے مذاق کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم بھولے ضرور ہیں مگر بے وقوف نہیں۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور کچھ دن بعد جابر نے پھر ایک بار پھر رات کے وقت وہی حرکت کی اور پرانا ڈرامہ دہرانے کی پوری کوشش کی۔ وہ زور زور سے چیخا، بچاؤ، شیر آ گیا، بچاؤ، شیر آ گیا، شیر نے حملہ کر دیا ہے، میری تمام بکریاں مر گئی ہیں، میری جان خطرے میں ہے۔ مگر اس بار محلے والوں نے بس سنا اور پھر خاموشی اختیار کر لی۔ رات خاموشی سے گزر گئی اور صبح جب سورج نکلا تو گاؤں کے چند لوگ معمول کے مطابق جنگل کی طرف گئے، لیکن وہاں جو منظر دیکھا وہ ان سب کی آنکھوں سے نیند اور ذہن سے خاموشی چھین گیا۔ جابر کی لاش جنگل میں پڑی ہوئی تھی اور خون سے لت پت تھی۔ آس پاس اس کی بکریاں بھی مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھیں، بکھری ہوئی تھی۔ ان پر جنگلی درندوں نے حملہ کیا ہوا تھا اور جابر کی چیخیں اس بار سچ تھیں، مگر افسوس اب سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ جب جابر کی بیوی کو یہ خبر ملی، وہ روتی ہوئی محلے والوں کے سامنے آ گئی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، کوئی میرے شوہر کو بچانے کیوں نہیں گیا؟ کیوں کسی نے اس کی مدد نہ کی؟ وہ مر گیا، اسے درندے کھا گئے۔ محلے والے خاموشی سے کھڑے رہے۔ پھر ایک بزرگ آگے بڑھے اور دھیمے لہجے میں بولے کہ بیٹی، ہم نے پہلے اسے 2 بار بچانے کی کوشش کی مگر اس نے ہمارے اعتماد کو مذاق سمجھا۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز اعتماد ہوتی ہے، یہی وہ چیز ہے جو اس نے ختم کر دی تھی۔ ہمارے گاؤں کی بنیاد اعتماد تھا لیکن تمہارے شوہر نے اعتماد کو ختم کر دیا۔ جب ایک انسان اپنا بھروسہ خود ہی ختم کر دے تو دوسروں سے مدد کی امید کیسے رکھ سکتا ہے؟ اگرچہ سب لوگ جابر کی موت پر افسردہ تھے، دل میں دکھ ضرور تھا، لیکن حقیقت بھی وہی تھی، جو کچھ ہوا اس کے ذمہ وار وہ خود تھا۔ اگر وہ اپنے رویے سے لوگوں کا اعتماد نہ توڑتا، اگر وہ بھروسے کا کھیل نہ کھیلتا تو شاید نہ وہ جان سے جاتا اور نہ ہی اس کی معصوم بکریاں درندوں کے ہاتھوں شکار ہوتی۔ سچ یہی ہے کہ جب انسان بار بار دوسروں کی نیکی کو آزماتا ہے تو وہ ایک دن نیکی اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی چھوٹی مگر گہرا سبق دینے والی کہانی ہے۔